بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے بہت ہی بڑی خبریں آئی ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے، اور آج آپ کو میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں امریکن ڈیولپمنٹس تو ہیں، امریکہ میں جو کچھ ہوا جو ہو رہا ہے اس کا آپ کے علم میں ہے، لیکن میں آپ کو جو خبر دینے جا رہا ہوں اس کا تعلق اڈیالہ جیل سے ہے۔ اڈیالہ جیل میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر صورتحال بڑی گمبھیر اور تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری اہم پیش رفت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں ہم وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کا بھی ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے بارے میں کیا کہا، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں کیا کہا، اور وہاں جو ملاقات ہوئی اس کے اندر ہونے والی گفتگو، اور پھر اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ تین اہم موضوعات ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اقوام متحدہ کی تقریر سے۔ وزیر اعظم نے قرآنی آیات سے اس کا آغاز کیا، اور بہت ہی خوبصورتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اٹھایا اور دہشت گردی کی جنگ کا حوالہ دیا، بتایا کہ پاکستانی 90,000 لوگ اس ٹیررزم سے لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہم سے زیادہ بہتر کون ہے جو جانتا ہے کہ دہشت گردی کی قیمت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ اگر پاکستان داعش جیسے، ٹی ٹی پی جیسے، مجید بریگیڈ، بی ایل اے جیسے جو دہشت گرد ہیں، خونخوار دہشت گرد، اگر پاکستان ان سے نہ لڑتا تو آج یہ دہشت گرد لندن میں، امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں پھر رہے ہوتے اور وہاں انسانیت کا قتل عام کر رہے ہوتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج کو لے کے پرائم منسٹر نے بڑی تفصیلی بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پوری دنیا کا 1% سے بھی لیس جو پولوشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والا ملک ہے، لیکن ہم اس کا جو ڈیزاسٹرس جو شیئر ہے وہ ساری کا سارا پاکستان بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے دنیا سے بات کی۔ وقت کیونکہ ویلا کا کم ہے، میں مختصراً باتوں کو کنکلوڈ کروں گا۔ پھر انہوں نے دنیا کے امن کے حوالے سے بات کی، اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے رول کو اپریشیٹ کیا، اور پھر انڈیا کا جو پاکستان کے اوپر جنگ تھی اس کا ذکر کیا، اس بتایا کہ اسے کس طرح فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف کی جو حکمت عملی تھی اس نے پسپا کیا، اور اس طریقے سے پھر انہوں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ذکر کیا، چین کے پریزیڈنٹ کا، اور ان کا جو گلوبل گورننس کا کنسپٹ ہے یا جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی۔ ایک تو یہ یو این کی جنرل اسمبلی کے چند بلٹ پوائنٹس تھے جو میں چند تیزی سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قطر کے حوالے سے انہوں نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، بڑا بولڈ بات کی، غزہ کے امن کے لیے آواز اٹھائی، اور بڑا خوبصورت بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا جو خطاب تھا بہترین خطاب تھا اور پازیٹیو خطاب تھا۔ اب ہم آتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ یہ ویڈیو دیکھ بھی چکے ہوں گے، اور ابھی بھی میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں کہ امریکن پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کے آنے سے پہلے اور جو فیلڈ مارشل کے آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ گریٹ لیڈر آ رہے ہیں، اور جنرل عاصم منیر کا ذکر کیا کہ گریٹ فیلڈ مارشل آ رہے ہیں، اور ایک پہلے سے جیسے کہ ایک پورا ایک انوائرمنٹ، ویلکمنگ انوائرمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا۔ اس کے بعد جو ملاقات ہوئی، ملاقات کے اندر بھی جو ابھی تک کی جو فوٹیجز اور جو تصویریں آ رہی ہیں، باڈی لینگویج دیکھیں، فرینڈلی انوائرمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، اور آف کورس وہاں میری اپنی جو اوپینین ہے کہ پاکستان نے، یا جو میرا جو خیال ہے کہ پاکستان نے اپنا جو کیس ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ کے سامنے بھی وہ پوائنٹس رکھے ہوں گے جو زیادہ ضروری ہیں، اور آف کورس یہ ملاقات اسی کا عکس تھا، نظر آ رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی میں بھی پرائم منسٹر نے افغانستان سوئل پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا ذکر کیا، اور میں آپٹیمسٹک ہوں اور میرا خیال ہے کہ آف دی ریکارڈ بھی یہ بات ہوئی ہوگی۔ مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا اس وقت اس خطے کے اندر ایک فلیش پوائنٹ ہے، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی۔ انڈیا کس طرح کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کر رہا ہے،
ابھی جو لداخ کے اندر حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو یہ مدعا بھی وہاں ڈیفینیٹلی زیر غور آیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اب ہم آخری آج کی سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ اڈیالہ میں تشویش کیوں پائی جا رہی ہے۔ اڈیالہ میں تشویش اس لیے پائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب انہوں نے ظاہر ان کی پارٹی نے بہت بڑا پیسہ خرچ کیا تھا لابنگ کا امریکہ کے اندر، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو شاید وہ پہلا دورہ پاکستان کا کریں گے اور سیدھا اڈیالہ جائیں گے اور دروازہ کھولیں گے اور کہیں گے کہ خان صاحب آؤ، میں آپ کو نکالنے آیا ہوں۔ لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہوا۔ پاکستان ایک مضبوط ملک بن کے ابھر رہا ہے، ملٹری ڈپلومیسی اپنا اثر دکھا رہی ہے، پولیٹیکل ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے یہاں گوادر کے اندر، اور چیزیں پاکستان کے حق میں انٹرنیشنلی آ رہی ہیں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج، جب آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے چند گھنٹے قبل کی یہ پیش رفت ہے کہ عمران خان صاحب نے زور زور سے چلانا شروع کیا ان کا جو کمپاؤنڈ ہے جیل کے اندر وہاں، تو اس پہ جو جیل کا عملہ، جو بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ جلدی گئے کہ کیا پرابلم ہو گئی، تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب غصے میں لال پیلے ہیں اور شدید چیخ و پکار کر رہے ہیں اور دیواروں کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کے بارے میں وہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جو بتائی نہیں جا سکتی۔ تو وہ جو صاحب جو اڈیالہ کے عملے کے صاحب تھے، انہوں نے 4-5 اور عملے کے لوگوں کو بلایا اور پھر وہاں گئے کہ جی خان صاحب کیا کوئی آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کی آوازیں ہمیں دور تک سنائی دے رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے ان کی طرف بھی نہیں دیکھا اور وہ اپنے اسی انداز میں گالیاں دیتے رہے جو جیسے وہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے پھر ظاہر ہے باہر آ کے اپنے آفس میں بات چیت کی، بات باہر آ گئی، تو خان صاحب جو ہے وہ ان کو جب یہ اطلاع ملی یا جو حالات ان تک پہنچ رہے ہیں کہ امریکن جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں پاکستان کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے اور ان کے ساتھ مل کے آگے چل رہے ہیں، آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا، آپ کے ساتھ تو کوئی دور دور تک امید ہی بھی نہیں ہے کہ آپ یاد بھی ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ تھے کون۔ تو اس وجہ سے پھر خان صاحب کا یہ جو فرسٹریشن ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ کے کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو جنہوں نے وہاں لابنگ کی تھی ان کو اب یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ بندہ آگے زیادہ کھل کے بات کر سکے، لیکن جو رپورٹ ہوا ہے کہ ان کو بہت ہی برے الفاظ میں ان کو یاد کیا گیا، ان کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں۔ تو یہ اڈیالہ جیل میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ عمران خان صاحب جو یہ سمجھتے تھے کہ پاپولیرٹی گراف بہت ہے، جنہیں لگتا تھا کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا پیسہ کام آ جائے گا، جن کو اسرائیل کی بھی کہیں نہ کہیں بیکنگ حاصل ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹرمپ کے آتے ساتھ میں ایسے باہر آ جاؤں گا جیسے دودھ سے آپ مکھی نکالتے ہیں، لیکن یہاں حالات جو ہیں وہ شاید اس طرح کے نہیں ہیں۔ اور مزید جو اڈیالہ کے ریلیٹڈ میرے پاس ایک بڑی سٹوری ہے، لیکن آلریڈی کیونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کل ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے۔ تو بہرحال ابھی تک کی یہ امریکہ سے جو ڈیولپمنٹ تھی، پاکستان اس وقت ڈپلومیٹکلی ایک بہت ہی بہتر پوزیشن کے اوپر جا رہا ہے۔ رشیا، چائنا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، پھر ابھی سعودی عرب کے ساتھ ہونے والا جو ڈیفنس معاہدہ ہے، اور جس طرح آج جنرل اسمبلی میں شہباز شریف کا جو خطاب تھا، جو باڈی لینگویج تھی، جو جذبہ تھا، وہ بتا رہا تھا کہ پاکستان گلوبل سٹیج کے اندر ایک اہم مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور چیزیں آنے والے عرصے میں چاہے وہ اس بلاک میں ہیں یا وہ دنیا میں ہیں، پاکستان کی پارٹیسپیشن کے بغیر ممکن نہیں ہوں گی۔ جہاں تک فائنینشیل ایک کرنچ ہے، کرائسس ہے، وہ بھی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈے بائی ڈے حالات اس کے لیے بھی بہتر ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی اپڈیٹ تھی، باقی کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔